بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیسوا سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 268 آیت نمبر 113 تا 117 سورہ آل عمران۔ دعوت کے فوائد کا بیان چل رہا تھا، جس میں تیسرا فائدہ کہ خیریت امت کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ جب یہ دعوت جاری رہے گی تو دو قسم کے لوگ سامنے آئیں گے، ایک منہم المؤمنون، دوسرے اکثرهم الفاسقون۔ اور فاسقون کی 10 صفات ذکر کی ہے۔ الفاسقون 1، الا اذن 2، یولوکم الادبار 3، ضربت علیہم الذلہ 4، باء بغضب من اللہ 5، ضربت علیہم المسکنہ 6، یکفرون بآیات اللہ 7، یقتلون الانبیاء 8، بما عصوا 9، کانوا یعتدون۔ یہ 10 صفات ہیں، ان کو 10 خباثتیں اور برائیاں کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں لیسوا سواء سے علماء حق اور نیک لوگوں کی صفات عشرہ کا ذکر ہے اور ان کا تذکرہ بھی ہے۔ لیسوا سواء سارے برابر نہیں ہیں، یہ سوال کا جواب ہے۔ یہود کا ایک نظریہ تھا اس وقت بھی اور آج بھی، اور اس کو سیکولر کہا جاتا ہے۔ تو سیکولر والا نظریہ یہ ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، کوئی کافر اور کوئی مومن یہ فرق نہیں ہے، ایک جنتی اور دوسرا جہنمی اور ایک اچھا اور ایک برا، سب لوگ برابر ہیں۔ تو اس نظریے کے اوپر رد کرتا ہے قرآن اور کہتا ہے لیسوا سواء کہ سارے برابر نہیں ہیں، بلکہ فرق من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن ایک جماعت ہے، قائمتن مانا مستقیمتن جو ڈٹی ہوئی ہے، جو پکی ہے، عادلتن علی الحق جو حق پر ہیں، مستقیمتن علی الحق مانا قائمتن علی الحق جو حق پر قائم ہے اور جو عدل کرنے والی جماعت ہے۔ اس جماعت کی پہلی صفت یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں۔ مانا نماز مغرب میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، عشاء کی نماز میں، اور اسی طرح صبح کی نماز میں اور تہجد کے نماز میں، اور اسی طرح رات کو قرآن کا مطالعہ اور اس پر غور اور تدبر۔ یتلون میں خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، اس میں قرآن کا مطالعہ اور قرآن میں تدبر اور غور یہ سب داخل ہے۔ یہ علماء ربانیین، علماء حق ہیں۔ آناء اللیل وہم یسجدون، جب قرآن نماز میں پڑھتے ہیں تو چونکہ نماز میں ہوتے ہیں اس لیے وہم یسجدون سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، یہ یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر۔ ایمان کو درمیان میں ذکر کیا کیونکہ اعمال کی بنیاد اور دار و مدار جو ہے وہ ایمان ہے۔ وہ عمل معتبر نہیں ہے، تلاوت ہو گئی، سجدہ ہو گیا، رکوع قرات ہو گئی، جس میں ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہیں ایمان اعمال کے شروع میں ذکر ہوگا، کہیں درمیان میں اور کہیں آخر میں۔ تو ایمان کا ذکر ہے، یہ بنیاد اعمال ہے۔ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آخرت پر۔ اس وجہ سے گویا کہ یہ جو یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون ہے کہ تلاوت کرتے آیات کی رات میں اور عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے۔ جس کا یقین اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو تو پھر وہ اس طرح کی کیفیات اور اس طرح عبادت کرتا ہے۔ لیکن یہ تو اپنی فکر ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اس کی میں اشارہ ہے اصلاح اجانب کی طرف۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ گویا کہ آیات کے اندر یتلون آیات اللہ آناء اللیل والیوم الآخر کے اندر جو آخر تک آیت ہے، انتہائی محبت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انتہائی درجہ محبت ہے، جس کو نماز میں بغیر نماز کے ہر وقت اس کی طرف سوچ، غور، تدبر اور فکر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیان کرتے ہیں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم، دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح جانب۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ گویا کہ یہاں متعدی صفات کا ذکر کیا ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ،
اور مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ یہ مسارات ایک عجلت ہے اور ایک مسارات۔ مسارات کہتے ہیں تقدیم الاہم فالاہم، جو چیز بہت اہم ہے اس کو پہلا کرنا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر، مطلب فرائض ہے تو سب سے پہلے فرائض، پھر واجبات، پھر سنت، پھر مستحب، پھر مباح نفل۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں فرائض ہے تو اس کو آگے کر دیا، اس کو مسارات کہتے ہیں۔ یعنی اہم کاموں میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اہم فالاہم کو دیکھتے ہیں وقت کے اعتبار سے۔ اور اس کے مقابلے میں عجلت ہے۔ عجلت کا معنی تقدیم غیر الاہم علی الاہم، کہ غیر اہم چیز کو اہم کے اوپر مقدم کرتا ہے۔ اور وہذا من الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے۔ مثال فرض نماز کھڑی ہوئی ہے، واجبات ہے، اور یہ ادھر سنتوں میں مشغول ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، فرض نماز کو، جماعت کی نماز کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، اس کو عجلت کہتے ہیں، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حدیث میں بھی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، اور حدیث بخاری کی حدیث صحیح ہے کہ جب نماز فرض کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے سوائے مکتوبہ فرض نماز کی۔ تو اس وقت اسی طرح اس کے اندر صبح سنتیں جو ہے نا پھر سنت نہیں ہوگی، بلکہ جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو فوراً اسی جگہ سے نماز کو توڑ کر فرض نماز میں جماعت میں شامل ہو جائے۔ ہاں جس حدیث میں یہ ہے کہ الا رکعت الفجر، مگر فجر کی 2 رکعتیں جو سنت ہے کہ وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری حدیث ہے کہ صبح کی سنتوں کو بھی چھوڑ دے اور بعد میں پڑھے، اور حدیث موقوف ہے اس باب میں، اور وہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن صحیح ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ سنتیں جو ہے وہ مسجد میں نہ پڑھی جائے، مسجد سے باہر پڑھی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک تھا کہ وہ مسجد کے اندر سنتوں کو نہیں پڑھنا دیتے تھے۔ اس لیے یسارعون فی الخیرات کا معنی یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں۔ واولئک من الصالحین، یہ علماء صالحین کی صفات ہے، اور یہ علماء جو ہیں یہ صالحین کی جماعت میں سے ہیں، وہ کہ نیک علماء کی یہ صفات ہو گئی۔ وما یفعلوا میں تعمیم ہے، اور یہ نہیں کرتے من خیر، کوئی بھی نیکی کا کام، چاہے اس میں انفاق ہے یا غیر انفاق ہے، فلن یکفروہ، تو ان کی ناشکری اور ناقدری نہیں کی جاتی، مانا اس نیکی کے اوپر ان کو اجر اور ثواب ملے گا، ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ فلن یکفروہ کا معنی ہے کہ ان کی ناقدری اور ناشکری نہیں کی جاتی۔ واللہ علیم، اللہ جانتا ہے بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ وہ کہ تقوی یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ 10 صفات ہے علماء ربانیین نیک لوگوں کی۔ پہلی صفت قائمتن، کے حق پر ڈٹے ہوئے، دوسری صفت یتلون آیات اللہ، تیسری صفت یسجدون، اور چوتھی صفت یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور پانچویں صفت یأمرون بالمعروف، اور چھٹی ینہون عن المنکر، اور 7ویں نمبر پر یسارعون فی الخیرات، اور نمبر 8 من الصالحین، اور نمبر 9 وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی ناقدری نہیں، اور نمبر 10 علیم بالمتقین، یعنی ان کے اندر تقوی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آخر میں ان صفات سے یہ متقی بن جاتا ہے۔ ان الذین کفروا سے تخفیف ہے، اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کافر لوگ تو بڑے خرچے کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تو کیا ان کو اجر و ثواب ملے گا؟ تو جواب یہ کہ کفر ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اعمال کا ثواب نہیں ملتا، برباد ہوتا ہے۔ اعمال کے لیے ثواب ملنے کے لیے اصل بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، یعنی نبی پر ایمان نہیں لائے، لن تغنی عنہم، نہیں فائدہ دے گا یا نہیں دور کرے گا، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کے اولاد، من اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے شیئا کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر سورہ آل عمران کے اندر گزر چکی ہے۔ سورہ آل عمران شروع میں مثل ما ينفقون، یہ مثال پیش کی جا رہی دوسری کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ایمان، اور کفر جو ہے جب ہوگا تو انفاق فی سبیل اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا ذکر تھا ان الذین کفروا کی آیت کے اندر، آیت نمبر 116 کے اندر۔ مثل ما ينفقون سے دوسری شرط کا بیان ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ، یہ اس وقت مفید اور ثواب دے گا جب کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس مال کو خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے،
نہ کہ دنیاوی ترقی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، مرتبے کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، شہرت کے لیے۔ اگر یہ چیزیں پائی گئی تو پھر انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مثل ما، مثال اس مال کی، ينفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کے ترقی کے بارے میں۔ یہاں پر فی شانیہ ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی تو دنیا میں خرچ کیا جاتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی تو سب مال تو خرچ دنیا ہی میں ہوگا۔ تو یہاں فی شانیہ ہے، معنی دنیا کی ترقی کے بارے میں۔ فی شان دنیا، دنیا کے اقتدار مقصد ہے، دنیا کا عہدہ مقصد ہے، دنیا بلند کرنا چاہتا ہے، اس بارے میں خرچ کرتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل ریح، جیسے کہ ہوا ہے، فیہا سر، اور اس کے اندر اولے ہے۔ سر معنی جو سخت قسم کی بارش ہو، اس میں ہوا ہو اور اس کے اندر اولے برس رہے ہوں۔ اصابت حرث قوم، یہ سر کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس اور قتادہ نے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کیا ہے کہ ہوا کے اندر سر ٹھنڈا پن ہے، ٹھنڈک ہے جس میں اولے ہیں۔ اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی فصل کو پہنچ جائے تو ظلم انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ظلم معنی انہوں نے گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو فاہلکتہ، وہ ہوا اور وہ سر جو ہے، اولے جو اس فصل کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو وما ظلمہم، اللہ سے سوال کا جواب ہے کہ ان لوگوں نے کا جو فصل تباہ ہو گیا یہ تو ظلم ہو گیا۔ جواب یہ کہ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، ان کے گناہوں کا یہ گویا کہ اس وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ہے۔ تو گویا کہ آیت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی پہلی شرط تو دوسری آیت میں بیان ہوئی جو ایمان ہے، اور اس آیت کے اندر وہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اخلاص شرط ہے، اخلاص نہ ہوگا وہ اس صورت میں ثواب سے محروم ہوگا۔ یہاں ولیکن انفسہم یظلمون کہا ہے، اور بعض آیتوں کے اندر ولیکن کانوا انفسہم، کانوا لگا دی۔ جہاں کانوا ذکر ہوتا ہے تو وہاں استمرار مراد ہوتا ہے، اور استمرار اور دوام تو وہاں کفر اور شرک مراد ہے کہ جو کفر اور شرک میں ہمیشہ ہو تو وہ ولیکن کانوا انفسہم ذکر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں نفس گناہ مراد ہے، جو کہ شہرت ہے، نام نموش ہے، ریاکاری ہے، تو اس لیے یہاں کانوا نہیں لگایا، نفس گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا جو ریاکاری تھی، اس وجہ سے ثواب برباد ہو گیا۔